اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا، لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ چچا ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا۔ ایمان ابو طالب، ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے اور وہ یہاں تک کہ جی جو ان کو مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں ہے یہ کہنے لگ گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو کہیں کہ جی وہ کافر تھے اور ہم ان کا کافر ہونا ثابت کریں گے، چیلنج کرتے ہیں کوئی ان کو مسلمان ثابت کرے۔ میرا اس حوالے سے جو موقف ہے، میں عرس کے رسالے میں جو تحریر دی تھی وہ چھپ بھی گئی ہے، فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہے، ساری عمر وہی بیان کرتے آئے، دھیان سے سن لیں۔ جناب ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں، قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے، اس کی بہت تمہیں فکر ہے۔ خود اپنے آپ کو دیکھو تم مومن ہو یا نہیں ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم سے ان کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو مومن مانتے تھے یا نہیں، ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا۔ ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں۔ کوئی ان کو مومن مانتا ہے، اس کا ذوق ہے، مانے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو نہیں مانتا اس پہ اصرار نہیں ہے کہ مانو، ایسا بھی نہیں۔ جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے۔ کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر، ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے، اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے، قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، زوم کہہ لیجئے، کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا۔
اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ امام ابن حجر اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذل مجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذل مجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں وادی ذل مجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے۔ ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے۔ یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، تو انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا۔ کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کروں؟ تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا۔ حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی۔ یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے، حضور پریشان ہو گئے، جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں، تو حضور السلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے ہے۔ سوال ہے جی ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ اہل سنت کی جو روایتیں ہیں نا جی وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی، اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں، لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ بہت کم تعداد میں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں نبی الاسلام کے اوپر، اور نبی الاسلام نے ان کی وفات والے سال کو عام الحزن منایا ہے۔ دو آپ کے قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک اس وقت تھی 49 ایئرز، ایک سیدہ ختیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب۔ تو جس سال کو حضور نے غم کا سال منایا، لہذا اس شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم انہیں انڈر ڈسکشن لائیں۔ بھئی یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے۔ جملہ سننا، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع
ہر بزرگ کو ملا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہے جو حضرت ابو طالب پہ ایمان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر تقریر نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ جب محشر میں آئیں گے حضرت ابو طالب تو بادشاہوں کی طرح آمد ہوگی اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ مولا علی کا فرمان اتنا سنائیے ان لوگوں کو، اتنا سنائیے جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں بتائیے کہ ہم تو ابو طالب کو وصی خدا مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، جی وصی انبیاء مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو وہاں پر جو ہے چند مولویوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور نیچے جو ہے سوال لکھا ہوا تھا کہ ابو طالب جو ہے کیا وہ کافر ہیں یا مسلمان؟ ابے یار اس امت کا کیا ہوگا؟ اچھا چلو مان لیا تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ ابو طالب کافر ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ نے تربیت ایک کافر کے گھر میں پائی تھی، ہے نا؟ مولا علی کے بغض میں ان کے والد صاحب کو کافر بنانے کی آرزو ہے آپ کی، لعنت ہے آپ کے ایمان اور عقیدے پر۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، یہاں تک کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس وقت بھی ابو طالب جو ہے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ کافر ساتھ دیتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کافر بنائے۔